السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو اپنے چینل سیدہ وائس پر۔ میں پھر سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں ایک سچ بیانی۔ یہ سچ بیانی ہے ایک ایسی عورت کی جو سوتیلی ماں بن کر آئی ایک معصوم بچے کی زندگی میں، اور اس بچے کی زندگی کو اس عورت نے ختم کر دیا۔ جو کچھ اس نے کیا اس کے سامنے بھی آ گیا۔ اب وہ دن رات رو رو کر اپنی غلطی کو یاد کر کے اپنی عقل کو کوس رہی ہے۔ اس بے رحم عورت کی کہانی خود اس کی اپنی زبانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ کچھ نہ کچھ سبق ہم سب بھی حاصل کریں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی اس کے بیل کو ضرور پریس کریں جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے۔ شادی سے پہلے مجھے یہ تو بتایا گیا تھا کہ میرے ہونے والے شوہر کا ایک بچہ بھی ہے جس کی ماں اس کی پیدائش کے دوران انتقال کر گئی تھی، لیکن یہ انکشاف میرے لیے یقیناً نیا تھا جو خود انہوں نے بتایا۔ سمینہ، تمہیں شاید اس کا علم نہ ہو کہ میں نے صرف اس بچے کے لیے دوسری شادی کی ہے۔ مجھے اپنے لیے بیوی سے زیادہ اس کے لیے ماں کی ضرورت تھی، اگر تم میرے دل کی ملکہ بننا چاہتی ہو تو اس کی ماں بن کے دکھاؤ۔ اس وقت حجرہ عروسی میں بیٹھی ہوئی میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ سلیم کو اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اسے میری جھولی میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اس وقت ان کی یہ حرکت بہت بری لگی، اور یہی وہ پہلی وجہ تھی جو میرے دل میں سلیم کی نفرت کا بیج بو گئی۔ تو کیا اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہ ہوگی جب تک میں اس کی ماں بن کر نہ رہوں؟ میں جو اس گھر کی مالکن بن کر آئی ہوں، میرا یہاں کوئی حق نہیں؟ کیا تمام عورتیں اپنے گھروں میں اسی طرح کی زندگی گزارتی ہیں؟ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ کل شادی ہوئی ہے اور آج بچے پالنے لگ جاؤ؟ 2-4 دن تو میں عیش اور عشرت کی زندگی گزاروں۔ پہلی رات ہی میرے شوہر نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا، لیکن اسی لمحے مجھے خیال آیا اگر میں نے اپنے شوہر کے اس حکم کی تعمیل نہ کی تو یہ راج پاٹ یہیں دھرے رہ جائیں گے جو میرے شوہر کی رضامندی کے باعث مجھے حاصل ہونے والے تھے۔ چنانچہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سلیم کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی۔ اگرچہ سلیم کے لیے ایک آیا بھی موجود تھی، لیکن میرے شوہر مجھے اس کی ماں بنانے پر بضد تھے، مجبوری تھی میں ان کے سامنے سلیم کو اٹھائے پھرتی، اس کی بلائیں لیتی، بلکہ بوسے تک لے ڈالتی، چومتی رہتی اس کو۔ لیکن یہ سب کچھ چونکہ ان کے دکھاوے کے لیے تھا، جو ہی وہ گھر سے باہر جاتے میں سلیم کو آیا کی جھولی میں ڈال دیتی کہ پیدا کوئی اور کرے اور مصیبت کسی اور کے سر ہو۔ وہ آیا نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سلیم سے بیزاری کا اظہار نہ کیا تھا۔ میں کئی دفعہ سوچتی کہ وہ سلیم کو جتنا پیار کرتی ہے شاید اس کی حقیقی ماں بھی نہ کرتی۔ اس موقع پر میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا، لیکن میں اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر چپ کرا دیتی کہ وہ اس بات کی تنخواہ لیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں سلیم کی نفرت کا پودا پروان چڑھتا رہا، اور پھر ایک دن تو یہ نفرت اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب میں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ ڈلیوری سے فارغ ہو کر میں اسپتال سے واپس آئی تو آیا سلیم کو اٹھائے ہوئے برآمدے میں کھڑی تھی۔ میں جیسے ہی قریب آئی اس نے کھلکھلا کر میری طرف اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ سلیم میری گود میں آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس ننھے سے پیارے سے بچے کے جذبات سے بے نیاز ہو کر پاس سے گزرنے کو مناسب سمجھا۔ میرے شوہر نومولود نعیم کو اٹھائے ہوئے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ غالباً انہوں نے سلیم سے میری بے پرواہی کو محسوس کر لیا۔ انہوں نے پیار اور غصے کے ملے جلے لہجے میں آواز دے کر مجھے کہا، سمینہ، سلیم کو پیار نہیں کرو گی؟ اور تب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سلیم کو اپنی گود میں لینا پڑا۔ میں چونکہ اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی تھی، ان کی موجودگی میں سلیم کی میں بہت خدمت کرتی، اس کا بہت خیال کرتی، لیکن یہ ناخوشگوار فرض جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا مجھے زیادہ دیر انجام نہیں دینا پڑتا، کیونکہ میرے شوہر کاروبار کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر رہتے، اور اب تو میرا اپنا بچہ بھی ہو گیا تھا۔ پھر کسی دوسرے کے بچے کی خدمت کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ بہرحال میری نفرت اور دھتکار کے باوجود وہ بچہ مجھے اپنی ماں ہی سمجھتا تھا اور عمر کی منزلیں طے کرنے لگا۔ وہ اندازاً 11 سال کا ہو گیا۔ ایک دن اچانک آیا بھاگی بھاگی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، سلیم میاں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ اپنی ٹانگ پکڑ کر بہت رو رہے ہیں۔
میں سلیم کے کمرے میں گئی تو وہ بار بار اپنی ٹانگ کے نچلے حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کر ادھر ادھر سے دیکھا تو ایک جگہ چھوٹا سا زخم کا نشان تھا جس سے تھوڑا تھوڑا خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا پتہ نہیں مجھے کسی شے نے کاٹ لیا ہے۔ میں نے اندازے کے مطابق آیا سے کہا کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹا ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں۔ باتھ روم میں سے ڈیٹول لا کر ذرا اس کے زخم پر لگاؤ اور صاف کر دو، اور یہ کہتے ہوئے میں خود اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے بچے کے ساتھ کھیلنے لگی۔ مجھے قطعی کوئی فکر نہیں تھی اس معصوم کی۔ لیکن ابھی کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ تھوڑی دیر میں ہی آیا پھر سے دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی سلیم میاں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے جی، اللہ کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلوائیے۔ اس کا اترا ہوا چہرہ بتا رہا تھا وہ سلیم کے لیے کتنی پریشان ہے، لیکن خدا جانے میرے اندر کی عورت کہاں مر گئی تھی، مجھے اس کی حالت پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے بے حد اصرار پر میں نے جب ڈاکٹر کو بلوایا تو ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد مجھے گہری تشویش سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے بلانے میں بڑی دیر کر دی ہے، اس وقت آپ کے بچے کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ میں دوا بھجواتا ہوں، گھنٹے کے وقفے سے اس کی 4 خوراکیں اس کو پلا دیجیے، شاید کوئی اثر ہو جائے، ورنہ اسے فوراً ہاسپٹل لے کر جائیے گا۔ ڈاکٹر بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، شاید میرے چہرے پر پریشانی کے آثار تلاش کر رہے تھے۔ وہ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی ماں ہے جسے اپنے بچے کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں۔ میں نے شرمندہ ہو کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسی لمحے آیا نے اس سے سوال کیا ڈاکٹر صاحب سلیم میاں کو ہوا کیا ہے؟ تعجب ہے آپ لوگوں کو اب تک پتہ نہیں چلا، اسے سانپ نے ڈسا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بات کہی تو آیا کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ میں خود بھی لرز گئی اور پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے کہا براہ کرم جلدی ڈاکٹر دوائی بھجوائیے گا، اور وہ ملازم کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ملازم دوائی لے کر واپس آیا تو آیا نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے شیشی لے لی اور پہلی خوراک سلیم کے حلق میں انڈیل دی۔ سلیم کی حالت واقعی اس وقت خطرے سے خالی نہ تھی۔ آیا بار بار اس کے اوپر جھک کر اسے ہلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ خاموش تھا۔ ادھر میرے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان چل رہا تھا، آندھی چل رہی تھی۔ اچانک میرے دماغ میں ایک بھیانک سوچ آئی، اگرچہ یہ خیال مجھے اس سے پہلے کئی بار آ چکا تھا۔ اگر سلیم نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا، میرے خاوند کی ساری جائیداد نعیم کے حصے میں آ جاتی۔ نعیم میرے بیٹے کا نام ہے۔ اب تو آدھی جائیداد اس کو مل جائے گی اور آدھی جائیداد ہی میرے نعیم کو ملے گی۔ آج جبکہ سلیم بستر مرگ پر تھا، اس شیطانی خیال نے ایک مرتبہ پھر میرے وجود کو گھیر لیا۔ سلیم سے جان چھڑانے کا اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا، کیوں نہ اسے موت کے منہ میں جانے دیا جائے، پھر میرے بیٹے کو ساری جائیداد مل جائے گی اور اکلوتا وارث ہوگا اپنے باپ کی جائیداد کا۔ اور یہ باتیں میں اپنے آپ سے کرتی چلی جا رہی تھی۔ شیطان مجھے بہکا رہا تھا۔ شیطان کو کیوں میں الزام دوں؟ انسان بھی کسی شیطان سے کم نہیں ہے۔ میرے شوہر اس روز بھی شہر سے باہر تھے۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ میں سلیم کے کمرے میں آ گئی تو دیکھا کہ آیا بدستور اس پر جھکی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے کہا تم اپنے کوارٹر میں جا کر سو جاؤ، سلیم کے پاس میں بیٹھوں گی۔ اس نے یقین نہ کرنے کے انداز میں میری طرف دیکھا کہ جیسے وہ اس بات کا یقین ہرگز نہیں کر سکتی ہے کہ میں سلیم کا خیال رکھوں گی۔ بہرحال وہ نوکرانی تھی تو اس کو میری بات تو ماننی ہی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور میں نے اسے حکم دیا کہ اگر تم انکار کرو گی تو پھر نوکری سے بھی نکالی جاؤ گی۔ سنا نہیں تم نے؟ رات کو اس کے پاس میں رہوں گی، تم جا کر سو جاؤ۔ بیگم صاحبہ سلیم میاں سخت تکلیف میں ہیں، میرا جی ان کو چھوڑ کر جانے کا نہیں چاہتا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں اس کی ماں نہیں کیا؟ تم مجھ سے زیادہ اس کی ہمدرد ہو، میں نے سختی سے کہا تو وہ سسکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں نے ایک نظر سلیم کی طرف دیکھا، معلوم ہوتا تھا زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے کیونکہ اس کا جسم نیلا پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے اس پر پیار آتے آتے رہ گیا۔ میں اٹھ کر باہر چلی گئی اور اپنے منصوبے پر غور کرنے لگی۔ اب مجھے اپنے منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ میں نے پہلی خوراک کے بعد دوا کی ایک بوند بھی سلیم تک پہنچنے نہ دی۔ صبح میں نے ساری شیشی کھڑکی سے باہر انڈیل دی۔ اس رات میں سو تو نہ سکی، بس سلیم کے کمرے میں آتی جاتی رہی۔ صبح اس کے کمرے میں گئی تو آیا موجود تھی۔
نہ جانے وہ کس وقت اس کے پاس آئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پہلا سوال دوا کی شیشے کے بارے میں کیا۔ میں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ میں نے تو ساری دوا پلا دی تھی۔ وہ میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے سلیم کے گالوں پر تھپکیاں دینے لگی اور اسے سلیم سلیم کہہ کر پکارنے لگی، مگر میری بدنیتی میری توقع سے پہلے کام کر چکی تھی۔ اب وہاں سلیم نہیں تھا بلکہ اس کا خاموش جسم پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی آیا کو اس کا احساس ہوا، وہ چیخ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے اپنے چہرے کو رنجیدہ بناتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ رو نہیں بہن، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اس بن ماں کے بچے کے باپ کو خبر دے دی گئی۔ ان کے آنے میں وقت لگ گیا۔ ان کے آنے سے پہلے سلیم کو قبر میں اتار دیا گیا۔ دیر بھی خاصی ہو گئی تھی اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا جائے، کیونکہ جس وقت بھی کوئی اس کے قریب آتا مجھے ایک انجانا خوف گھیر لیتا۔ میرے شوہر رات گئے گھر پہنچے اور اسی وقت قبرستان جانے پر اصرار کرنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا انہوں نے سلیم کی موت کو بڑی شدت سے محسوس کیا ہے۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ پہلے تو میں ان کی کیفیت دیکھ کر ڈر گئی کہ کہیں وہ سلیم کی وفات کی ذمہ داری مجھ پر نہ ڈال دیں، کہیں انہیں حقیقت نہ معلوم ہو جائے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جھوٹ موٹ کے آنسو نکالتے ہوئے روتے ہوئے کہا کہ میں نے سلیم کی جان بچانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، اور سسکیاں لینے لگی۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے اللہ کی رضا یہی تھی، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ اور مجھے یقین ہو گیا کہ انہیں مجھ پر کوئی شبہ اور شک نہیں ہوا۔ شاید میں پہلے ہی بتانا بھول گئی تھی آپ کو بات کہ نعیم کو 5 سال کی عمر میں ہم نے ایک بہت بڑے شہر کے انگریزی اسکول میں بھجوا دیا تھا۔ نعیم میرا چھوٹا بیٹا۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے۔ اب میں نے اسے واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اتنی بڑی جائیداد کا تنہا وارث ہوگا، اسے ملازمت کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں حسب ضرورت پڑھ لکھ کر باپ کی جگہ سنبھال لے تو اچھا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نعیم کو واپس لے آئیں، تنہائی میں میرا جی بہت گھبراتا ہے۔ میرے شوہر جس روز اسے لینے کے لیے جا رہے تھے، اچانک اسکول کی طرف سے فون آیا کہ کل وہ گارڈن میں کھیل رہا تھا، کہیں سے ایک سانپ نکل آیا۔ اس نے بے خیالی میں اس سانپ کی دم پر پیر رکھ دیا اور اس سانپ نے اس کو اسی وقت ڈس لیا۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر اسے بچا نہ سکے، جس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ میت بھیجی جا رہی ہے۔ مجھے اپنے ارد گرد ہر شے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی اور پھر میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اگلی صبح مجھے ہوش آیا تو مجھے بتایا گیا کہ نعیم کو دفن کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس پر اپنے شوہر سے احتجاج کیا، لڑ پڑی کہ آپ نے کیسے کر دیا، مجھے اپنے بیٹے کی شکل بھی دیکھنے نہ دی۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی گئی، تم پورے دن بے ہوش رہیں اور اس کی میت آ چکی تھی، اس لیے ہم نے اسے دفنا دیا۔ میں دیوانہ وار بغیر سوچے سمجھے قبرستان کی طرف دوڑی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سلیم کی قبر کے ساتھ ایک چھوٹی سی قبر تھی اور دونوں بھائی چند دنوں کے بعد ہی ایک دوسرے سے مل چکے تھے، چین کی نیند سو رہے تھے۔ میں خاصی دیر تک دونوں قبروں سے لپٹ کر روتی رہی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ نعیم کو تو مرنا ہی تھا۔ میں نے سوتیلی ماں بن کر کیا گناہ کر دیا۔ بلا شبہ قدرت نے میرے جرم کی سزا مجھے فوراً اور عبرت ناک دی۔ اب میں ہوں، میرے شوہر اور اتنی بڑی جائیداد جس کا کوئی وارث نہیں۔ نعیم میرا پہلا اور آخری بچہ تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ اب میرے ہاں کوئی اولاد نہیں۔